खैबर के 8 किले थे, बाकी फतह हो गए, एक रह गया जो मजहब के तसल्लुत के अंदर था। मजहब पहलवान जो यहूद का बड़ा पहलवान था, उसके बारे में कहा जाता था कि ये 1000 बंदे की कुव्वत रखने वाला। उसकी फौज भी सबसे बड़ी थी और कला भी सबसे बड़ा था, हारा वाले से ताकतवर था। उसका कला फतह नहीं हो रहा था। बहुत से सहाबा ने हमले किए लेकिन कला फतह नहीं हो रहा था। बहुत से सहाबा शहीद भी हुए। एक यौम हुजूर फरमाया कि सुबह मैं झंडा उसको दूंगा कि जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करता है। अब हर दिल के अंदर ये ख्वाहिश थी کہ کاش صبح حضور میرا نام لے جائے، کیا تے میں کوجی تے میرا دل بر سونا تے میں کیوں کر اس نو بھاواں، او ویڑے میرے وڑدا ناہی بھئی لکھ وسیلے پاواں۔ ہر بندے کی یہ خواہش تھی کہ کاش حضور کے لب پر میرا نام آ۔ صبح کا دن آیا، حضور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو طلب فرمایا تو لوگوں نے عرض کی، صحابہ نے عرض کی، حضور وہ تو اشوب چشم کے مرض کے اندر مبتلا ہیں، آپ کا مرض بڑا سخت ہے، آپ کی آنکھوں سے مسلسل پانی جاری ہے اور بڑے سخت مرض کے اندر مبتلا ہیں اور آنکھیں دکھتی ہیں۔ حضور فرمایا کہ تم باتیں نہ کرو، تم علی کو بلاؤ، کیونکہ معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی۔ حضور تو سراپا معجزہ ہے، حضور کے تو پسینے کے اندر بھی برکت، حضور کے آنسوؤں کے اندر بھی برکت اور حضور کے لواب دہن کے اندر بھی برکت۔ صبح سیدنا علی المرتضیٰ آپ تشریف لائے تو آپ نے عرض کی، حضور میں تو اشوب چشم کے اندر مبتلا ہوں، میری تو آنکھیں بہہ رہی ہیں اور دکھتی ہیں۔ حضور نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں لواب دہن ڈالا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، لوگ بوڑھے ہوتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، علی کا جسم تو کمزور ہو گیا لیکن علی کی آنکھوں میں جو نور تھا وہ حضور کے لواب دہن کی برکت سے تھا۔ جوانوں کی آنکھوں سے کم دکھتا تھا لیکن علی کی آنکھ سے پھر بھی زیادہ دکھتا۔ جو جوان بھی نہیں دیکھ سکتے تھے علی وہ بھی دیکھ لیتا تھا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ جنگ کے لیے گئے، مذہب سے سامنا ہوا تو مذہب نے کچھ رجز اور اشعار پڑھے۔ عرب کا انداز یہ تھا، وہ اپنا تعارف کرایا کرتے تھے اور اپنی مدح کے اندر اشعار پڑھا کرتے تھے کہ بھئی میں بہت بلند قوم اور مرتبے والا ہوں۔ مذہب نے کچھ اشعار پڑھے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے جواب کچھ یوں دیا، آپ نے تلوار نکالی۔ راوی کہتا جب ذوالفقار حیدری ہوا کے اندر ہوتی تھی نا تو ادا کے دل دہل جایا کرتے تھے۔ کچھ لوگ تو ویسے ہی بھاگ جایا کرتے تھے کہ علی نے تلوار نکال لی۔ اب جب آپ نے ہوا میں تلوار لہرائی، مذہب نے پہلا وار کیا، آپ نے اس کے وار کو ظاہر کر دیا۔ اب دوسرا وار حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے کیا اور ساتھ آپ یہ رجز پڑھ رہے تھے، انا علی، میں علی ہوں اور میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ آپ نے ایک وار کیا، 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ترجمانی یہ فقیر کر رہا ہے، جب شیر اپنے کچھار کے اندر ہونا، علماء کہتے ہیں اس حالت کو اسد کہتے ہیں۔ جب اسد اپنے شکار کی طرف غار سے باہر نکل آئے اس حالت کو اور ٹہلنے لگے، اس حالت کو زرغام کہتے ہیں۔ اور زرغام جب اپنے شکار پر نظریں گاڑ لے اس حالت کو غضنفر کہتے ہیں۔ اور جب غضنفر اپنے شکار کی طرف دوڑنے لگ پڑے اس حالت کو زیغم کہتے ہیں۔ اور جب زیغم اپنے شکار پر حملہ آور ہو اس حالت کو حمزہ کہتے ہیں۔ اور جب حمزہ اپنے شکار کو یوں جکڑ لے کہ اب ہلا بھی نہیں جا سکتا اس حالت کو عباس کہتے ہیں۔ اور جب یہ عباس اپنے شکار پر وار کر کے اس کے 2 ٹکڑے کر دے اس حالت کو حیدر کہتے ہیں۔ شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔